قرآن مجید کا سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 17 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 50 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورے کی ابتدا اور اختتام کا ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے۔ اس سورے کی ابتدا میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی تاکہ اپنے رسول کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے احترام کی تاکید کی گئی ہے۔ والدین کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی تو دور کی بات ہے، اگر ان کی کوئی بھی بات ناگوار گزرے تو ان کے سامنے اف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 میں قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق حضرت فاطمہ علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ آیت نمبر 109 میں قرآن مجید کا چوتھا مستحب سجدہ ہے۔ جو شخص شب جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کا شمار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے اصحاب میں ہوگا اور قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ خدا ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی آسمانی مسجد تک کی سیر کرائی، جس کے چوگرد ہم نے ہر قسم کی برکت مہیا کر رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کی رہنما قرار دیا اور حکم دے دیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے اسی کتاب توریت میں صاف صاف بیان کر دیا تھا کہ تم لوگ روئے زمین پر 2 مرتبہ ضرور فساد پھیلاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔
پھر جب ان دو فسادوں میں پہلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے تم پر کچھ اپنے بندوں بخت النصر اور اس کی فوج کو مسلط کر دیا جو بڑے سخت لڑنے والے تھے، تو وہ لوگ تمہارے گھروں کے اندر گھسے اور خوب قتل و غارت کیا، اور خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو بڑے جتھے والا بنا دیا۔ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وقت کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تیتوس رومی کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ لوگ مارتے مارتے تمہارے چہرے بگاڑ دیں کہ پہچانے نہ جاؤ، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں گھس گئے تھے اسی طرح پھر گھس پڑیں، اور جس چیز پر قابو پائیں خوب اچھی طرح برباد کریں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اب بھی اگر تم چین سے رہو تو امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر ترس کھائے، اور اگر کہیں وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر پڑیں گے، اور ہم نے تو کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور جو ایماندار اچھے اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب موجود ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ بھی کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور آدمی کبھی عاجز ہو کر اپنے حق میں برائی، عذاب وغیرہ کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی تو بڑا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں قرار دیا، پھر ہم نے رات کی نشانی چاند کو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی سورج کو روشن بنایا کہ سب چیزیں دکھائی دیں تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار کا فضل معاش ڈھونڈتے پھرو، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو جانو بوجھو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب اچھی طرح تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔
اور ہم نے ہر آدمی کے نامہ عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ رہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اس کے سامنے نکال کر رکھ دیں گے کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب اپنے روبرو پائے گا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا نامہ عمل پڑھ لے، اور آج اپنا حساب لینے کے لیے تو آپ ہی کافی ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو شخص روبراہ ہوتا ہے تو بس اپنے فائدے کے لیے راہ پر آتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس نے بھٹک کر اپنا آپ بگاڑا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے سر نہیں لے گا، اور ہم تو جب تک رسول کو بھیج کر اتمام حجت نہ کر لیں کسی پر عذاب نہیں کیا کرتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور ہم کو جب کسی بستی کا ویران کرنا منظور ہوتا ہے تو ہم وہاں کے خوشحالوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، تو وہ لوگ اس میں نافرمانیاں کرنے لگے، تب وہ بستی عذاب کی مستحق ہو گئی، اس وقت ہم نے اسے اچھی طرح تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد سے اس وقت تک ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر مارا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے، اور گواہ شاہد کی ضرورت نہیں۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ اور جو شخص دنیا کا خواہاں ہو تو ہم جسے چاہتے اور جو چاہتے ہیں اسی میں سردست اسے عطا کرتے ہیں، مگر پھر ہم نے اس کے لیے تو جہنم ٹھہرا ہی رکھا ہے کہ وہ اس میں بری حالت سے راندہ ہوا داخل ہوگا۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا۔ اور جو شخص آخرت کا متمنی ہو اور اس کے لیے خوب جیسی چاہیے کوشش بھی کی اور وہ ایماندار بھی ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اور ان کو غرض سب کو ہم ہی تمہارے پروردگار کی اپنی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش تو عام ہے، کسی پر بند نہیں۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے، اور آخرت کے درجے تو یقیناً یہاں سے کہیں بڑھ کے ہیں، اور وہاں کی فضیلت بھی تو کہیں بڑھ کر ہے۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔
اور دیکھو کہیں خدا کے ساتھ دوسرے کو اس کا شریک نہ بنانا، ورنہ تم برے حال میں ذلیل رسوا بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے پروردگار نے تو حکم ہی دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور کسی بات پر خفا ہوں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو تو بہت ادب سے کہا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ان کے سامنے نیاز سے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے میرے چھٹپنے میں میری پرورش کی ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ اور تمہارے دل کی بات تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر تم واقعی نیک ہوگے اور بھولے سے ان کی خطا کی ہے تو وہ تم کو بخش دے گا، کیونکہ وہ تو توبہ کرنے والوں کا بڑا بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اور قرابت داروں اور محتاج اور پردیسی کو ان کا حق دے دو، اور خبردار فضول خرچی مت کیا کرو۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ کیونکہ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکری کرنے والا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور تم کو اپنے پروردگار کے فضل و کرم کے انتظار میں جس کی تم کو امید ہو مجبوراً ان غریبوں سے منہ موڑنا پڑے تو نرمی سے ان کو سمجھا دو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا بہت تنگ کر لو، یعنی کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو، اور آخر تم کو ملامت زدہ حسرت ناک بیٹھنا پڑے۔ ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر اور دیکھ بھال رکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور لوگوں مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تم کو سب کو تو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ
إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور دیکھو زنا کے پاس بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ بے شک وہ بڑی بے حیائی کا کام اور بہت برا چلن ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ اور جس جان کا مارنا خدا نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر بفتوائے شرع، اور جو شخص ناحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قاتل پر قصاص کا قابو دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ قتل خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد دیا جائے گا کہ قتل ہی کرے، معاف نہ کرے۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ اور یتیم جب تک جوانی کو پہنچے اس کے مال کے قریب بھی نہ جانا، مگر ہاں اس طرح پر کہ یتیم کے حق میں بہتر ہو، اور عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت میں عہد کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ناپ تول کر دینا ہو تو پیمانے کو پورا بھر دیا کرو، اور جب تول کر دینا ہو تو بالکل ٹھیک ترازو سے تولا کرو، معاملے میں یہی طریقہ بہتر ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کی قیامت کے دن یقیناً باز پرس ہوتی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور دیکھو زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، کیونکہ تو اپنے اس دھماکے کی چال سے نہ تو زمین کو ہرگز پھاڑ ڈالے گا اور نہ تن کر چلنے سے ہرگز لمبائی میں پہاڑوں کے برابر پہنچ سکے گا۔ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب باتوں میں سے جو بات بری ہے وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہے۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ بات تو حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہارے پاس وہی بھیجی، اور خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، ورنہ تو ملامت زدہ راندہ ہو کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ اے مشرکین مکہ، کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں چن چن کر بیٹے دیے ہیں اور خود بیٹیاں لی ہیں، یعنی فرشتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور ہم نے تو اسی قرآن میں طرح طرح سے بیان کر دیا تاکہ لوگ کسی طرح سمجھیں، مگر اس سے تو ان کی نفرت ہی بڑھتی گئی۔
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تم کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ جیسا یہ لوگ کہتے ہیں اور معبود بھی ہوتے تو اب تک ان معبودوں نے مالک عرش تک کی رسائی کی کوئی نہ کوئی راہ نکالی ہوتی۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ جو بےہودہ باتیں یہ لوگ خدا کی نسبت کہا کرتے ہیں وہ ان سے بہت بڑھ کر پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور سارے جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ایک گہرا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور گویا ہم خود ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور گویا ہم ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ سن سکیں۔ جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو کفار الٹے پاؤں نفرت کر کے تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جو کچھ یہ غور سے سنتے ہیں ہم تو خوب جانتے ہیں، اور جب یہ لوگ باہم کان میں بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ ظالم ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک دیوانے آدمی کے پیچھے پڑے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو یہ کمبخت تمہاری نسبت کیسی کیسی بھپتیاں کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ایسے گمراہ ہوئے کہ اب حق کی راہ کسی طرح پا ہی نہیں سکتے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ گل کر ہڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تم مرنے کے بعد چاہے پتھر بن جاؤ یا لوہا، أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ
قل عسى أن يكون قريبا یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں بڑی سخت ہو اور اس کا زندہ ہونا دشوار ہو، وہ بھی ضرور زندہ ہوگی۔ تو یہ لوگ ان قریب ہی تم سے پوچھیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تم کہہ دو وہی خدا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے۔ اس پر یہ لوگ تمہارے سامنے اپنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے اچھا اگر ہوگا تو آخر کب؟ تم کہہ دو کہ بہت جلد، ان قریب ہی ہوگا۔ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، جس دن تمہیں خدا اسرافیل کے ذریعے سے بلائے گا تو اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی تعمیل کرو گے اور قبروں سے نکلو گے اور تم خیال کرو گے کہ مرنے کے بعد قبروں میں بہت ہی کم ٹھہرے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سچے بندوں مومنوں سے کہہ دو کہ وہ کافروں سے بات کریں تو اچھے طریقے سے، سخت کلامی نہ کریں، کیونکہ شیطان تو ایسی ہی باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا۔ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اگر چاہے گا تم پر رحم کرے گا اور اگر چاہے گا تم پر عذاب کرے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور زمین پر ہیں، سب کو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اور ہم نے یقیناً بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی اور ہم ہی نے داؤد کو زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ خدا کے سوا اور جن لوگوں کو معبود سمجھتے ہو ان کو وقت پڑے پکار کے تو دیکھو، وہ نہ تو تم سے تمہاری تکلیف ہی دفع کر سکتے ہیں اور نہ بھی اس کو بدل سکتے ہیں۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ یہ لوگ جن کی مشرکین اپنا خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں ان میں سے کون زیادہ قربت رکھتا ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کوئی بستی نہیں ہے مگر روز قیامت سے پہلے ہم اسے تباہ و برباد کر چھوڑیں گے، یا نافرمانی کی سزا میں اس پر سخت سے سخت عذاب کریں گے، اور یہ بات کتاب لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا
كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا۔ اور ہمیں معجزات کے بھیجنے سے بجز اس کے اور کوئی وجہ مانے نہیں ہوئی کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا، اور ہم نے قوم سمود کو معجزے سے اونٹنی عطا کی جو ہماری قدرت کی دکھانے والی تھی، تو ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا یہاں تک کہ مار ڈالا، اور ہم تو معجزے صرف ڈرانے کی غرض سے بھیجا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تم سے ہم نے کہہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے لوگوں کو ہر طرف سے روک رکھا ہے کہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ہم نے جو خواب تم کو دکھلا دیا تھا تو بس انہی لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا تھا، اور اسی طرح وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم باوجود کہ ان لوگوں کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں مگر ہمارا ڈرانا ان کی سخت سرکشی کو بڑھاتا ہی گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس وہ غرور سے کہنے لگا، کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اور شوفی سے بولا، بھلا دیکھو تو صحیح، یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں دعوے سے کہتا ہوں قدر قلیل کے سوا اس کی نسل کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ خدا نے فرمایا، چل دور ہو، ان میں سے جو شخص تیری پیروی کرے گا تو یاد رہے کہ تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ بھی پوری پوری سزا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اور ان میں سے جس پر اپنی چکنی چپڑی بات سے قابو پا سکے بہکا، اور اپنے چیلوں کے لشکر سوار اور پیادے سب سے چڑھائی کر، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا کر لے، اور ان سے خوب جھوٹے وعدے کر، اور شیطان تو ان سے جو وعدے کرتا ہے دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ ہوتا نہیں۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، اور کارسازی میں تیرا پروردگار کافی ہے۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ لوگو، تمہارا پروردگار وہ قادر مطلق ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم معاش کی تلاش کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔
وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب سمندر میں کبھی تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے غائب غلہ ہو گئے، مگر بس وہی ایک خدا یاد رہتا ہے۔ اس پر بھی جب خدا نے تم کو چھٹکارا دے کر خشکی تک پہنچا دیا تو پھر تم اس سے منہ موڑ بیٹھے، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ تو کیا تم کو اس کا بھی اطمینان ہو گیا کہ وہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر قارون کی طرح زمین میں دھسا دے، یا تم پر قوم لوط کی طرح پتھروں کا مے برسا دے؟ پھر اس وقت تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے۔ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا۔ یا تم کو اس کا بھی اطمینان ہو گیا ہے کہ خدا پھر تم کو دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے گا، اس کے بعد ہوا کا ایک ایسا جھونکا جو جہاز کے پرخچے اڑا دے تم پر بھیجے، پھر تمہیں تمہارے کفر کی سزا میں ڈوبا مارے، پھر تم کسی کو ایسا حمایتی نہ پاؤ گے جو ہمارا پیچھا کرے اور تمہیں چھڑائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور ہم نے یقیناً آدم کی اولاد کو عزت دی، اور خشکی اور تری میں ان کو جانوروں کشتیوں کے ذریعے لیے پھرے، اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، اور اپنی بہتیری مخلوقات پر ان کو اچھی خاصی فضیلت دی۔ یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، تو جس کا نامہ عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ خوش خوش اپنا نامہ عمل پڑھنے لگیں گے، اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جو شخص اس دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور نجات کے رستے سے بہت دور بھٹکا ہوا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو قرآن تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا، اگرچہ لوگ تو تمہیں اس سے بہکانے ہی لگے تھے تاکہ تم قرآن کے علاوہ پھر دوسری باتوں کا افترا باندھو، اور جب تم یہ کر گزرتے اس وقت یہ لوگ تم کو اپنا سچا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو تم بھی ذرا ظہور جھکنے ہی لگتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔
اور اگر تم ایسا کرتے تو اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی اور مرنے پر بھی دوہرے دوہرے عذاب کا مزہ چکھا دیتے، اور پھر تم کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ ملتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ تو تمہیں سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کرنے ہی لگے تھے تاکہ تم کو وہاں سے شام کی طرف نکال باہر کریں، اور ایسا ہوتا تو تمہارے پیچھے یہ لوگ چند روز کے سوا ٹھہرنے بھی نہ پاتے۔ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کا برابر یہی دستور رہا ہے، اور جو دستور ہمارے ٹھہرائے ہوئے ہیں ان میں تم تغیر تبدل نہ پاؤ گے۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھا کرو، اور نماز صبح بھی، کیونکہ صبح کی نماز پر دن اور رات دونوں کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے۔ قریب ہے کہ قیامت کے دن خدا تم کو مقام محمود تک پہنچائے۔ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں پہنچا اچھی طرح پہنچا، اور مجھے جہاں سے نکال تو اچھی طرح سے نکال، اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک حکومت عطا فرما جس سے ہر قسم کی مدد پہنچے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ دین حق آ گیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا، اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے والا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر نافرمانوں کو تو گھاٹے کے سوا کچھ بڑھاتا ہی نہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم نے آدمی کو نعمت عطا فرمائی تو الٹا اس نے ہم سے منہ پھیرا اور پہلو تہی کرنے لگا، اور جب اسے کوئی تکلیف چھو بھی گئی تو مایوس ہو بیٹھا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر کارگزاری کرتا ہے، پھر تم میں سے جو شخص بالکل ٹھیک سیدھی راہ پر ہے تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ روح بھی میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور تم کو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو جو قرآن ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے دنیا سے اٹھا لے جائیں، پھر تم اپنے واسطے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس میں شک نہیں کہ اس کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر ساری دنیا جہان کے آدمی اور جن اس بات پر اکٹھے ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو غیر ممکن اس کے برابر نہیں لا سکتے، اگرچہ اس کوشش میں ایک کا ایک مددگار بھی بنے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور ہم نے تو لوگوں کے سمجھانے کے واسطے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں عدل بدل کے بیان کر دیں، اس پر بھی اکثر لوگ بغیر ناشکری کیے نہیں رہتے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ نے تم سے کہا کہ جب تک تم ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ بہا نکالو گے ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یا یہ نہیں تو کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو، اس میں تم بیچ بیچ میں نہریں جاری کر کے دکھا دو، یا جیسا تم گمان رکھتے تھے۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ یا ہم پر آسمان ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے قول کی تصدیق میں ہمارے سامنے گواہی میں لا کھڑا کرو۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ یا تمہارے رہنے کے لیے کوئی طلائی محل سرا ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور جب تک تم ہم پر خدا کے ہاں سے ایک کتاب نہ نازل کرو گے کہ ہم اسے خود پڑھ بھی لیں، اس وقت تک ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کے بھی قائل نہ ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں ایک آدمی خدا کے رسول کے سوا آخر اور کیا ہوں جو یہ بےہودہ باتیں کرتے ہو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔
اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کسی چیز نے نہ روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بسے ہوئے ہوتے کہ اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان لوگوں کے پاس فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہمارے تمہارے درمیان گواہی کے واسطے بس خدا کافی ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف اور دیکھتا رہتا ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ اور خدا جس کی ہدایت کرے پس وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے تو یاد رکھو کہ پھر اس کے سوا کسی کو ان کا سرپرست نہ پاؤ گے، اور قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو منہ کے بل اوندھے، اندھے اور گونگے اور بہرے قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جب کبھی بجھنے کو ہوگی تو ہم ان لوگوں پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ یہ سزا ان کی اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ گل کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ وہ خدا جس نے سارے آسمان اور زمین بنائے اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان کے ایسے آدمی دوبارہ پیدا کرے، اور اس نے ان کی موت کی ایک میعاد مقرر کر دی ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں، اس پر بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے بھی تمہارے اختیار میں ہوتے تو بھی تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان کو بند رکھتے، اور آدمی بڑا ہی تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا۔
اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے عطا کیے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے یہی پوچھ دیکھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی نے تم پر جادو کر کے دیوانہ بنا دیا ہے۔ قال لقد علمت ما أنزل السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے کہا تم یہ ضرور جانتے ہو کہ یہ معجزے سارے آسمان و زمین کے پروردگار نے نازل کیے، اور وہ بھی لوگوں کی سوجھ کی باتیں ہیں، اور اے فرعون میں تو خیال کرتا ہوں کہ تم پر شامت آئی ہے۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ پھر فرعون نے یہ ٹھان لیا کہ بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال باہر کرے، تو ہم نے فرعون اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو مارا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ہی اس ملک میں خوب آرام سے رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ پہنچے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس قرآن کو بالکل ٹھیک نازل کیا اور بالکل ٹھیک نازل ہوا، اور تم کو تو ہم نے جنت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کے سامنے حسب ضرورت مہلت دے دے کر اس کو پڑھ دیا کرو، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو رفتہ رفتہ نازل کیا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ تم کہہ دو کہ خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کو اس کے قبل ہی آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا گیا ہے، ان کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھڈیوں سے منہ کے بھل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور یہ لوگ سجدے کے لیے منہ کے بھل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ تم کو اختیار ہے، خواہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، غرض جس نام کو بھی پکارو اس کے تو سب نام اچھے سے اچھے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اپنی نماز بہت چلا کر پڑھو اور نہ بالکل چپکے سے، بلکہ اس کے درمیان ایک اوسط طریقہ اختیار کر لو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہو کہ ہر طرح کی تعریف اسی خدا کو سزاوار ہے جو نہ تو کوئی اولاد رکھتا ہے اور نہ سارے جہان کی سلطنت میں اس کا کوئی ساجھے دار ہے، اور نہ اسے کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو، اور اسی کی بڑائی اچھی طرح کرتے رہا کرو۔